وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت کے ساتھ دروشی پڑھیے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نکر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ صاحب صدر گرامی قدر، علماء کرام، عزیت شام، میزبان محفل، ثناخان محبوب کبریا، بلبل چمنستان رسالت معاب، ناب احمد یار فریدی صاحب، پنجتنی صاحب، دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم گلزار فہیم سپیرہ صاحب، حضرت مولانا غلام رسول صاحب، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ شمسی صاحب، طیب الحسن صاحب، دیگر ثناخان مصطفیٰ، چمکد نورانی چہرے، ایک ایک کا نام لئیے، وقت کافی گزر جائے گا۔ جتنے واپڑا والے جملہ احباب ذی وقار، آج میں اور آپ ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ، صورت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے سنانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ سب حاضرین سامعین کی دینی دنیاوی مشکلات آسان فرمائے اور مولا کریم ذکر مصطفیٰ کا صدقہ ہم سب کو قیامت کے دن حسنین، کریمین، طیبین، طاہرین کے پیارے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، فرمایا ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے عطیہ بن کے آیا۔ العطیۃ للمحتاجین، عطیہ محتاج کے لیے ہوا کرتا ہے، عطیہ ضرورت مند کے لیے ہوا کرتا ہے۔ مسجد کے لیے عطیہ ہے، مدرسے کے لیے عطیہ ہے، غریب کے لیے عطیہ ہے، ضرورت مند کے لیے عطیہ ہے۔ آج بھی ہمارا مساجد میں جانا ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے پنکھوں کے اوپر عطیہ برائے مسجد، پانی کا کولر ہو تو عطیہ برائے فلاں۔ فرمایا 1,24,000 نبی آئے اپنی اپنی امت کے لیے، وہ عطیہ بن کے آئے، اور میں اللہ کا محبوب اپنی امت کے لیے ہدیہ بن کر آیا۔ والہدیۃ للمحبوبین، فرمایا ہدیہ جو ہے وہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے محبوب، ایک ہوتا ہے محب، ایک ہوتا ہے عاشق، ایک ہوتا ہے معشوق۔ فرمایا کہ میری امت جو ہے، امتی امت مرحومہ، ایسی امت ہے جس پر ہمیشہ رحم کیا گیا ہے، اور میں رحمت والا نبی، عظمت والا نبی، عظیمت والا نبی، مظہر خدا، مظہر ذات ربی، مظہر کبریائے اتم بن کر جب جلوہ گر ہوا ہوں، میں بھی اپنی امت کے پاس ایسے نہیں آیا، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، خلاق کائنات نے مجھے رحمت والا نبی بنا کر بھیجا۔ اور عالمین کا لفظ آیا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جو ہے وہ کائنات کا رب ہے۔ عالمین ایک جہان نہیں، عالم ملکوت ہے، عالم جبروت ہے، عالم سماوات ہے، عالم ارواح ہے، عالم برزخ ہے، عالم دنیا ہے، عالم آخرت ہے۔ فرمایا کئی جہان آباد ہیں ریت کے چمکتے ذرات میں،
کئی جہان آباد ہیں، تو جس جہان کا جس کا خدا رب ہے، اسی کا میں مصطفیٰ رحمت للعالمین نبی۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ارسلت الی الخلق کافۃ، میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کر آیا ہوں، رسول بن کر آیا ہوں، اور میرے آنے پر نبوت کا دروازہ بند ہے۔ انا آخر لبن النبوہ، میں نبوت کی آخری اینٹ ہوں۔ جیسے ایک محل بن جائے اور اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور وہ آخری اینٹ نبوت کی یعنی نبوت کا محل تیار ہو چکا، سرکار نے ارشاد فرمایا 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام آئے، اپنے وقت میں اپنا پیریڈ گزار گئے، لیکن وہ آخری اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ انا آخر لبن النبوہ، میں نبوت کی آخری اینٹ محمد مصطفیٰ بن کر آیا۔ انا وسع کا ہاتین، فرمایا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، ان دو انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری چیز حائل نہیں ہے، ایسے میرے اور قیامت کے درمیان کوئی تیسرا نبی نہیں آ سکتا۔ ثلاثون دجالون کذابون، جھوٹے آئیں گے، 30 دجال بے ایمان کذاب آئیں گے، جھوٹے نبوت کے دعوے دار آئیں گے، لیکن اول بھی میں ہوں، آخر بھی میں ہوں۔ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، کمالہ بھی مجھے پہلایا گیا اور آخر میں آنے والا بھی میں ہوں، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن۔ ظاہر بھی خدا کے جلوے ہیں، باطن بھی خدا کے جلوے ہیں، اور جس جگہ پہ خدا کا جلوہ نظر آتا ہے فرمایا اسی جگہ سے محمد مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو رحمت بنا کر بھیجا، اور راحم کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ دور نہ ہو بلکہ قریب ہو۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو کسی نے میڈیسن دینی ہے یا کوئی اس کا علاج معالجہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے وہ قریب ہوگا، اور یہاں ڈاکٹر صاحب بھی قریب بیٹھے ہیں، وہ قریب ہوگا، دوائی دے گا، اسے ڈوز دے گا۔ فرمایا ایسے ہی جو دنیا جہاں میں جہاں بھی ہو، اس دنیا میں، دنیا فانی میں، جس جگہ پر ہو، جس مقام پر ہو، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی ایمان والوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، اور جو قریب ہو اسے حاضر کہتے ہیں، جو نظر آئے اسے ناظر کہتے ہیں، اور آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے۔ یہ تو مسئلہ حل کر دیا نا۔ ہجرت کی رات ہے، رحمت کی برسات ہے، علی کا ساتھ ہے، 40 کافر ہیں اور 80 آنکھیں ہیں، آ گئے نا دار ندوہ پہ، اور وہ آنکھیں تلاش کر رہی ہیں کہ ایک نبی کا آمنا سامنا ہو جائے تو ہم جو ہے معاذ اللہ ان کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دے۔ 40 کافر تھے، وہ آ گئے دربار مصطفیٰ پہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پہ علی کو سلایا، اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو صحاب کا بھی غلام ہو اور آل کا بھی غلام ہو، ازواج کا بھی غلام ہو اور بنات کا بھی غلام ہو۔ فرمایا علی بستر پہ لیٹو، چاہے مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی مرتضیٰ داماد مصطفیٰ سنیوں کے ویر ہیں، میرے مصطفیٰ کے ویر ہیں۔ سرکار نے انہیں بستر پہ لٹایا اور فرمایا علی جی یا رسول اللہ، فرمایا یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانتیں دے کے صبح میرے پیچھے مدینے آ جانا اور بستر پہ لیٹ جا، اب سو جا، صبح اٹھ جانا۔ مجھے یہ بتائیں اپنے بستر پہ اپنی سیٹ پہ اسے بٹھایا جاتا ہے جو وارث ہو، میرے خیال ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی، جو وارث ہو، معلوم کیا ہوا علی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، امانت اسے دی جاتی ہے جو امین ہو، معلوم کیا ہوا علی بیک وقت وارث مصطفیٰ بھی ہے اور امین مصطفیٰ بھی ہے۔ علی اب لیٹ جاؤ، صبح اٹھ جانا،
اور اہل اللہ فرماتے ہیں، بلکہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر رات کو آپ کو رات سفر کرو، شاید صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ علی یہ بستر موت ہے، دشمن کلنگ کا ٹیکا ہے، وہ اس انتظار میں ہے کہ کب نبی نظر آئے۔ نبی فرما رہے ہیں علی اب سو جاؤ صبح اٹھ جانا۔ علی فرماتے ہیں میں بے دھڑک ہو کے بستر پہ لیٹ گیا۔ علی تجھے ڈر نہیں، یہ تیرا بستر ٹارگٹ بنا ہوا ہے، دشمن کی نظر میں ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے کہ نبی کا بستر ہے، میں اسے اڑانے والا ہوں، ختم کرنے والا ہوں۔ لیکن علی فرماتے ہیں مجھے ڈر نہیں لگا، کیونکہ میرا ایمان و وجدان تھا۔ علی پہلے تو مر سکتا تھا، آج کے بعد تو مر سکتا ہے، لیکن آج کی رات علی نہیں مرے گا، کیونکہ زبان مصطفیٰ سے نکل گیا ہے اب سو جاؤ صبح اٹھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب سو جاؤ صبح اٹھ جانا، یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا۔ نگاہ مصطفیٰ در حقیقت اپنی بصارت کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ نہ کوئی مجھ محمد کو کچھ کہہ سکتا ہے، نہ میرے بعد علی مرتضیٰ کو کچھ کہہ سکتا ہے۔ نبی امام الانبیاء ہے اور علی جو ہے وہ امام الاولیاء ہے۔ اس لیے فرمایا نا ان علی منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں۔ وعلی ولی لکل مومن، علی ہر مومن کا صبح و شام مددگار ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور لوگوں کو یہ معنی چبھتا ہے علی علی کرنے سے بندہ شیعہ تھوڑا بنتا ہے، علی علی کرنے والا سنی بھی ہوتا ہے۔ فرمایا جس کا میں مولا، مولا کا معنی کیا ہے؟ مددگار۔ مولا کا معنی، اور مولا کا معنی رکھوالا، مولا کا معنی نگہبان، مولا کا معنی دوست۔ چلو سارے معنی چھوڑ دیے جو تمہیں چبھتے ہیں، مددگار والا معنی ہم نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں علی مومنوں کا دوست، اور دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں کام آئے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں، بولیے ذرا، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اے ایمان والو، میں اللہ بھی تمہارا دوست ہوں، نبی بھی تمہارا ولی ہے، علی بھی تمہارا ولی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اعلان حضور سیدی مناظر اعظم پاکستان زندہ باد۔ علی بستر پہ لیٹ گئے، فرماتے ہیں مجھے ڈر کاہے کا، مجھے تو فکر نہیں تھا آج کی رات علی مرے گا۔ ہم صدیق کی صداقت کو ماننے والے ہیں، عمر کی عدالت کو ماننے والے ہیں، عثمان غنی ذی النورین کی شرم و حیا کو ماننے والے ہیں، ان کے پاسدار ہیں، پاسبان ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ لیکن علماء اہل سنت سے، عوام اہل سنت سے اتنی گزارش ضرور کروں گا، اگر کوئی شان صدیق بیان کرے اس کو بھی سنو، اگر کوئی شان فاروق بیان کرے اس کو بھی سنو، شان عثمان کو بھی سنو، اور مولا مرتضیٰ تو ہے ہی گھر والا۔ یہ فتوے بازیاں بند کرو، جو علی کی شان بیان کر دے اس کا صحاب سے تعلق نہیں، جو صحاب کی شان بیان کر دے اس کا دور دور تک شان اہل بیت کے ساتھ تعلق نہیں۔ سنی ہوتا ہی وہ ہے جو بھیا کے وقت صحاب کا بھی غلام ہو، آل کا بھی غلام ہو، ازواج کا بھی غلام ہو، پیار کا بھی غلام ہو، اللہ کے بندوں کا بھی غلام ہو۔ یہ تفریق ختم کرو۔ اور علی کا نام تو ہے ہی تھرمامیٹر، فرمایا علی تیرا نام لیا جائے چہرہ بدل جائے، سمجھنا منافق ہے، تیرا کھیل جائے تو سمجھنا ایمان والا۔ نعرہ حیدری، ہاتھ اٹھا کے ذرا نعرہ حیدری، ذرا چہرے چیک کرو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حیدر، حیدر،
سے ہے میں تجھ سے ہوں، جس نے میرا جمال دیکھنا ہو علی کو دیکھے، کمال دیکھنا ہو علی کو دیکھے۔ جس وقت میں نبی بحیثیت کمال و جمال ظاہر ہوتا ہوں علی مرتضیٰ سے ہوتا ہوں، جس نے میرا جلوہ دیکھنا ہو علی کو دیکھے، جس نے میرا جلوہ دیکھنا ہو، بولیے ذرا، جس نے میرا جلوہ دیکھنا ہو علی کو دیکھے۔ اس لیے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ۔ اگر ذوق ہے تو ایسا سے بولو سبحان اللہ۔ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ ایک دفعہ مولا مرتضیٰ آئینہ لے کر بیٹھ گئے اور اپنا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ امام حسن مجتبیٰ اور دیکھنے والے کہنے لگے ابا جان آپ بار بار آئینہ کیوں دیکھ رہے ہیں، شیشہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا سرکار نے ارشاد فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، میں نے عبادت کی لذت نہیں لینی۔ نہ بولے جس کا دل نہیں چاہتا نہ بولے، میں عبادت کر رہا ہوں۔ علی بستر پہ لیٹ گئے، سرکار نے امانتیں سپرد کر دی۔ توجہ ہے آپ کی؟ وقت زیادہ تو نہیں ہوا، میں نے تو بڑی گاڑی دوڑائی ہے، ابھی بیان کر کے آیا ہوں، کھانا بھی چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہیں فریدی صاحب روٹھ نہ جائیں، اور بھوک بھی لگی ہے، گلے پہ اثر بھی ہے، نزلہ زکام بھی ہے، لیکن سکھیرا صاحب کو دیکھ لیا ہے، ساری تھکاوٹیں دور ہو گئی ہیں۔ اور ایک چائے بھی پینی ہے جو بدماش کی چائے ہو، صوفی چائے نہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا علی بستر پہ لیٹو، علی بستر پہ لیٹ گئے، سرکار باہر نکلے، ہاتھ میں کنکریاں ہیں اور سورہ یاسین کی تلاوت ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، جو آج بھی قرآن سے وفا رکھتا ہے قرآن قبر میں بھی آئے گا، بخشوانے آئے گا۔ جب قرآن آ سکتا ہے تو قرآن والا نبی ذی شان بھی آ سکتا ہے۔ اور جو آج بھی اصالِ ثواب کی مجالس میں قرآن سے بھاگنے والے ہیں امانت صاحب، وہ یہاں بھی فارغ ہے وہاں بھی فارغ ہے۔ فرمایا القرآن والرمضان یشفان، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک آل چھوڑ جا رہا ہوں۔ نہ قرآن کو چھوڑنا نہ میری آل کو چھوڑنا۔ سرکار سورہ یاسین کی تلاوت کر رہے ہیں، اور سورہ یاسین کو قرآن کا دل بولا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی مرنے والا ہو نا، جو نہ بھی پڑھتا ہو نا قرآن، وہ کہتے ہیں حضرت جی کوئی 4 طالب علم ہی بھیج دی ہو، بابے جی ذرا پھنسے نے، اللہ مشکل آسان کر دے، ذرا سورہ یاسین پہ پڑھ کے آن۔ پھر طالب علم بھی جڑے پوریاں کمائیاں ہوں، پھر وہ مبینہ نہ تھم دب کے پڑھ دینے، کیوں جلدی نہیں دیتے، وقت آسان آ جائے، جہاں کو نیند وقت آسان آ جائے۔ اللہ کرے سب کے اوپر وقت آسانی والا ہو۔ پاکستان کا دل کیا ہے؟ لاہور پاکستان کا دل ہے، اللہ قرآن کا بھی کوئی دل ہے یا نہیں؟ فرمایا قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ دیکھنا ذرا دل کیسے بنا، کیسے دل بنا۔ کفار باہر کھڑے ہیں، نبی جا رہے ہیں، ہاتھ میں کنکریاں ہیں، سورہ یاسین پڑھتے جا رہے ہیں، کنکریاں پھینکتے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا محبوبہ کنکریاں پھینکنا تیرا کام ہے، ان کو آنکھوں سے اندھا کرنا میرا کام ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں سکھیرا صاحب کہ سنی بڑے عاشق مزاج ہیں، یہ کہتے ہیں سنا ہے آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ کوئی کہتا ہے یقیناً آپ عاشق کے گھر تشریف لاتے، یہ سنی ان کو بڑا نبی دکھتا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا، یہ ہر گھر میں محفل کرتے ہیں، یا یہاں کہتے ہیں حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے، نبی آتا ہے جلوہ فرماتا ہے۔ عرس کی محفل ہو نبی کی جلوہ گری ہے، میلاد کی محفل ہو نبی کی جلوہ گری ہے، ہمیں نہیں دکھتا نظر آتا۔ میرے جد امجد حضرت قبلہ مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بیٹا اس میں کسی اور کا قصور نہ ہے، جو لگی تھی کنکریاں آج سے 1500 سال پہلے وہاں بڑوں کو نظر نہ آیا، یہاں اولاد کو نظر نہ آیا، یہ انہی کنکریوں کا اثر ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے اور دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے گا۔ اور جنہوں نے جلوہ یار کیا
جو سرکار کی نگاہ میں پسند آئے، جنہوں نے نگاہ کے ساتھ نگاہ ملائی. جو دیکھے تیرا جلوہ وہی مستانہ بنے، جو دیکھے تیرا جلوہ وہی مستانہ بنے، نظروں سے ملا نظر دیوانہ بنے. اور تو یہاں جہاں زلف نہ چھوڑے وہی میں خانہ بنے، تو جہاں زلف نہ چھوڑے وہی میں خانہ بنے، نظروں سے ملا نظریں وہی دیوانہ بنے. اور جب ہوا یار سے آمینہ سامنا، ہو گیا کتنا مشکل یہ دل تھا منا. جب ہوا یار سے آمینہ سامنا، اللہ کرے ہم سب کا یار سے آمنا سامنا ہو جائے. جب ہوا یار سے آمینہ سامنا، کہہ لیجیے ہو گیا کتنا مشکل یہ دل تھا منا. پھر بے ساختہ مجھ کو یہ کہنا پڑا کہ دل ربا کی ادا کو نظر نہ لگے. جنہوں نے جمال مصطفیٰ کیا، سرکار کے جلووں میں مست ہوئے، وہ صدیق اکبر بن گئے، وہ علی مرتضیٰ بن گئے، وہ طلحہ زبیر بن گئے، وہ بلال حبشی بن گئے، وہ سلمان فارسی بن گئے، وہ صہیب رومی بن گئے، وہ عبد الرحمن جامی بن گئے، وہ بابا فرید الدین گنج شکر بن گئے، وہ داتا علی حجویری بن گئے. اور جو محروم ہو گئے وہ ابو جہل بن گئے، عتبہ و شیبہ بن گئے، ابو لہب بن گئے. اسی لیے تو ابو بکر نے کہا نا نظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب میری ایک ہی خواہش ہے، ہر دم آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھ ہو. اللہ اکبر. جلوہ مصطفیٰ میں گم تھے، جمال و کمال و مصطفیٰ میں گم تھے کہ سرکار کا جمال بھی شان والا ہے، کمال بھی شان والا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، مدینے میں بہت بڑا انتظام ہو رہا ہے، ہر کی گلیوں میں پھیل چکا ہے فساد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخادم فی الطرق ینادون یا محمد یا رسول اللہ. سارے گلیوں میں پھیل گئے، عورتیں بچے مرد مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، خادم اور غلام گلیوں میں نکل پڑے، سارے سرکار کی آمد ہوئی، کہنے لگے یا محمد یا رسول اللہ. اور سارے سرکار کا دیدار کرتے گئے اور سارے پڑھتے گئے کہ میرے آقا آئے، میرے ماں اور ملجا آئے، وہ آئے جن کی شان ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. جب سرکار کی جلوہ گری ہوئی ساروں نے پڑھا ہاں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، غریبوں کے ماوا، یتیموں کے ملجا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. اور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے. اور کہنا پڑے گا اللہ حضرت فرما گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم آدم سے چھپ جانے والے. اور وہ نبیوں میں رحمت، کہہ لیجیے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے.
سب کہہ لو وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے، اور محمد ہمارے بڑی شان والے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، عظمت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے حبیبا تجھے میں نے رحم کرنے والا بنایا، اور رحم وہ ہوتا ہے جو قریب ہو، رحم وہ کرتا ہے جو سخی ہو، رحم وہ کرتا ہے جس کی بارگاہ میں کمی نہ ہو۔ اللہ تیرا نبی کتنا سخی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے واللہ یعطی، بلکہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی انا قاسم وانا خازن، میں اللہ کے خزانوں کی چابیاں بھی رکھتا ہوں، جسے چاہوں جہاں چاہوں جتنا چاہوں عطا فرماؤں۔ عزت مجھے اللہ دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، شان مجھے دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، رزق مجھے دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، صداقت مجھے دیتا ہے، عدالت مجھے دیتا ہے، سخاوت مجھے دیتا ہے، شجاعت مجھے دیتا ہے، تقسیم میں کرتا ہوں، بلکہ میں خزانتی ہوں، جتنا چاہوں جس کو چاہوں عطا کر دوں، جتنا چاہوں جس کو چاہوں بولیے ذرا عطا کر دوں۔ حضرت قتادہ ہے نا، آقا میری آنکھ نکل گئی ہے، فرمایا قتادہ آنکھ لینی ہے یا جنت لینی ہے؟ آقا آپ کو بلاؤ، آنکھ لینا میرا سوال ہے، جنت عطا کرنا آپ کا کمال ہے۔ سرکار نے ڈیلا پکڑا، تھیلی پہ رکھ رہا اور اپنا لعاب لگایا۔ کیسا یہ لعاب ہے یار، یہ لعاب ہے یا ڈراپ ہے؟ آج کل بڑے سے بڑی جگہ پہ بھی جائیں وہاں لکھا ہوتا ہے ڈاؤنٹ سپٹ، تھوکیے مت، کیوں؟ تھوک میں وبا ہے۔ پیک دان کو کوئی اٹھا کے سونگتا ہے؟ نہیں، اس میں وبا ہے مولانا، وبا ہے، تھوک میں جراثیم ہے۔ لیکن صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا؟ ان کو پتا تھا یہ لعاب آمنہ ہے، یہ لعاب وہ ہے جو کھارے کنویں میں جائے میٹھا کر دے، جس میں شفا۔ بیٹا وقت کم ہے، وقت کم ہے، اس میں شفا ہے۔ اگر حسین کی زبان پہ رکھا جائے تو زبان حق بول لے۔ ہم اکٹھا نعرہ بعد میں لگاتے ہیں، آپ کا دل رکھوں گا انشاءاللہ۔ سارے بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اچھا سرکار نے آنکھ دے دی، قتادہ کی آنکھ میں نور، دل میں سرور، سامنے حضور۔ تھوڑا سا آہستہ بولو، نہیں تو گھر جا کے بولنا، اور جو نہ بولے اللہ کرے گھر میں بیگم بھی خاموش ہو جائے، اور جو بولے روڑ کنکر بھی سلامیاں دے محمد کا غلام جا۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، یہ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، آخری حدیث بیان کر کے اس کے بعد ایک اور کروں گا، کیونکہ فریدی صاحب نے بھی کہا نا ایک کلام، پھر اس کے بعد ایک اور کلام، پھر اس کے بعد تھوڑا سا ایک اور کلام، پھر ایک اور کلام، پھر ایک اور کلام، کیوں؟ ایک فرمائش آ گئی ہے وہ بھی کلام، آخر میں ایک اور، یہ سیکنڈ لاسٹ ہے، اس کے بعد لاسٹ آئے گی۔ اے توجہ، زور سے کہہ لو سبحان اللہ۔ یہ بھی ان کا ذوق ہے، کیونکہ جو بھی آتا ہے وہ تھکتا نہیں، اور یہ تو ماشاءاللہ عشق والے ہیں، سوز والے ہیں، گداز والے ہیں۔ ہمارے بابا جی کہا کرتے ہیں میک پہ آ کے 5 منٹ کی حاضری کے لیے ترستے ہیں لوگ، گھر میں بیٹھ کے 2 گھنٹے پڑھو، منہ کرو مدینے کی طرف۔ سرکار گھر میں بھی سنتے ہیں، لیکن بعض کو یہ عادت ہوتی ہے محفل میں کمایا اور واش روم میں گیا، جیب میں ہاتھ دبایا اور پیسوں کو تھوک لگایا اور گنتی شروع کر دی، اور جب ادھر آیا اور کہنے لگا غریبم یا رسول اللہ غریبم، آقا میں غریب ہوں، بڑا غریب ہوں۔ ہاں تو بڑا غریب ہے، یہ داؤ نہ لگا، اور کبھی شکریہ بھی ادا کر محبوب کا، مدینے والے تجھے بڑا عطا فرمایا ہے۔ غریباں تھے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ، بالکل ٹھیک ہے، وہ شکریہ بھی ادا کرو، یہ ہماری دستاروں کا کمال نہیں ہے، جبوں اور دستاروں کوپوں کا کمال نہیں ہے، تسبیحوں کا کمال نہیں ہے، ہماری ریاستوں کا کمال نہیں ہے۔ ارے عزیزو،
خطیبوں ناخوانوں پچھلی رات منہ کر گنبد خضرا کی طرف اور کہے کہو کہ شالا حسین کے نانے کی قبر زندہ باد رہے، جیتی رہے، جس پر لاکھوں سلام ہو، جس سے ہم غریبوں کی عزت بنا پائیں۔ کئی لوگوں کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، جی ہمیں پھول مالے نہیں پہنے گئے، ہمارا استقبال نہیں ہوا، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ بھی تو انسان ہو۔ یہ سارے لوگ کھانے پینے والے نیچے بیٹھے ہیں، انہوں نے علماء کی ناخوانوں کی عزت کی ہے، تکریم کی ہے کہ نہیں؟ یہ اوپر بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ یہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، عزت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور عزت کس چیز کا نام ہے؟ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، رسول اللہ کی عشق کا نام ہے۔ بات کہاں پہ چلی؟ ابو ہریرہ آئے آقا، اے اللہ کے محبوب، اس کو صاحب کہیں اور لے جانا چاہتے ہیں، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا حافظہ کمزور ہے، تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ ابو ہریرہ کچھ تگڑی سی مجون کھا، یہ کسی کامل حکیم کے پاس جا، تو بادام کھا، اخروٹ کھا، میرے پاس کیا لینے آیا؟ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اچھا تو حدیثیں بھول جاتا ہے؟ جی آقا بھول جاتا ہوں، حافظہ کمزور ہے۔ فرمایا یہ نہیں کہ کسی حکیم کے پاس جا، یا میاں صاحب کسی حکیم کے پاس جا، جی ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، میں آپ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اور یہ نقیب محفل ہمارے چھپے رستم ہیں، ہر اسٹیج پہ نظر آتے ہیں، یہ بھی رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اللہ خادم بٹی صاحب جدھر دیکھوں عاشق کی عاشق نظر آتے ہیں، یہ ہمارے محترم عشق میں مست اور الست بیٹھے نظر آتے ہیں۔ کھوکھر صاحب ماشاءاللہ، جو رسول اللہ کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، ہمارے سر کا تاج ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین صاحب، نذیر صاحب، محمد سخی صاحب، سبحان اللہ ماشاءاللہ، یہ آپ کی ٹیم بڑی تگڑی ہے اور بڑے عشق والے ہیں، سوز والے ہیں، گداز والے ہیں، انشاءاللہ نظر نہ لگے انہاں سہیلیاں نو، اور جدوں بھی میلاد ہوئے سال بعد رل کے بئیے تے چمکدے تے نورانی چہرے ہستے ہی نظر آ۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یار جب بھی اکٹھا ہوا کرو لڑائیاں چھوڑو، ہنسا کرو، تبسم کیا کرو، ہنس کی مسکراہٹ کے ساتھ کسی کو مل لینا، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ ہے، تسبیح کر لینا صدقہ ہے، اللہ کی تعریف کر لینا صدقہ ہے، اللہ کی حمد بیان کر لینا یہ بھی صدقہ ہے، اور کسی مسلمان کو فراغ دلی کے ساتھ خوش خلق ہو کر مل لینا یہ بھی صدقہ ہے۔ پتہ نہیں پھر مل بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا، دنیا بدل گئی۔ مجھے یاد آ رہے ہیں جامع محترم عابد سکھیرا صاحب، یہ زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جو جاتا ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا پہ آیا ہی نہیں۔ کل میں پاک پتن میں تھا، رات وہاں ایک نوجوان جو حادثے میں پچھلے سال بہت ہوا تھا، تو اس کا بھائی میرے ساتھ تھا 24 سال، میں نے ان کا بھی ذکر کیا، جو بچھڑ جاتا ہے پھر نہیں آتا۔ یہ دنیا بڑی مختصر ہے، اس کی رنگینیوں میں گناگو مستیوں میں مست نہ ہو جایا کرو کہ ہم نے حی و قیوم بن کے رہنا ہے، نانا حی و قیوم خدا کی ذات ہے، تیری میری اوقات نہیں ہے۔ ہم زندہ رہنے والے ہمیشہ ازلی ابدی نہیں رہنے والے ہیں، ازلی ابدی رہنے والی ذات میرے خدا کی ذات ہے۔ پھر کیوں نہ اس محبوب کے ساتھ محبت کریں، ان کی محبت کا دم بھریں۔ جب بیوی باہر ہوگی، بچے باہر ہوں گے، بڑے بڑے پیار کرنے والے قبر کے باہر رہ جائیں گے، سرکار آ جائیں گے اور فرشتے آئیں گے اور پوچھیں گے بتا یہ کون ہے؟ تو غلام بولے یہ تو میرے آقا ہیں جن کا میں میراث پڑا کرتا ہوں۔ فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ مربوں کا ربی اللہ، مادینوں کا دینی الاسلام، اور آخری جو امپورٹنس کوسچن ہے، سوال ہے کیا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ اور ایک آئے گا ما قلت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو کالی زلفوں والا آدمی آیا ہے، جو روح مع الجسد کے ساتھ آیا ہے، فوٹو تصویر کی بات نہیں۔ رجل کسے کہتے ہیں؟ رجل اسے کہتے ہیں عربی میں جو روح مع الجسد کے ساتھ آئے، دستار پہن کے آیا ہے، جبہ پہن کے آیا ہے، ہاتھ میں عصا لیے آیا ہے، یہ بدوہا کا چہرہ ہے، مازاق کا کجرا ہے۔ ان کے بارے کیا کرتا تھا؟
تو کیا کہتا تھا؟ جناب فریدی صاحب ہم تو یہ کہیں گے فرشتوں میلاد نام ہے آقا کی آمد کا، جان آ گیا ہے دور ہو جاؤ، مجھے میلاد پڑھ لینے دو، مجھے میلاد پڑھ لینے دو۔ کم وقت ہمیں کہتے ہیں یہ میلاد کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے، یہ تو ہم قبر میں بھی منائیں گے، سوئے حشر بھی میلاد منائیں گے۔ ایک آدمی کہنے جلوس کہاں ہے؟ میں نے کہا کم وقت 70,000 نوری فرشتوں کا جلوس صبح آ رہا ہے، 70,000 کا شام آ رہا ہے، اور یار کی قبر پہ حاضری دے رہے ہیں، پروں کو صاحب مر رہے ہیں۔ اور سکھیرا صاحب میں اس سے آگے جاؤں گا، جو ایک دفعہ جلوس میں آ جاتا ہے حشر تک باری نہیں آتی۔ بات تو ساری سرکار کی محبت کی ہے نا۔ فرمایا یہ آنے والا کوئی عام نہ ہے، پہلی قومیں پہلے نبی دین کا چرچا کرتے رہے، وما ارسلنا آئے جاتے ہیں نصیب والے مدینے بلائے جاتے ہیں، جو بے نصیب ہو وہ در سے ہٹائے جاتے ہیں، جو بے نصیب ہو وہ در سے ہٹائے جا، اور جو چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے تینوں چم چم کھیاں پہ لاواں، جڑا ہون نہ بولے گا پھر کدو بولے گا تینوں چم 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 تینوں چم چم اکھیاں پہ لاواں نیٹیے اے مدینے دیے، ذرا گونج پا کے کہہ لو، یہ تو کھلا پلاٹ ہے نا، کھل کے کہہ لو تینوں چم 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 تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں نی مٹیے مدینے دی نال صدقڑے واری جاواں نی مٹیے مدینے دی متے واری واری جاواں نالے اکھاں دا سرما بناواں غبار مدینہ تے شفا ہندائے کرم خدمتاں تے سلطان مدینے والے دا کوئی قسمت والا بڑھتا ہے مہمان مدینے والے دا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، تینوں چم 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 تینوں چم چم اکھیاں تے لاواں نی مٹیے۔ ایک یہودی تھا نا جو کہتا میں نبی کو نہیں مانوں گا، اور بیٹی تھی نبی کی غلام، اللہ کا کرم ہوا کلمہ پڑھ لیا نا، بڑے بڑے حکیموں طبیبوں کے پاس گیا، آنکھیں نہ ٹھیک ہوئی، اس نے کہا ابا ایک دن میں بھی ایک حکیم کے پاس جاؤں گی، پڑیا لے کے آؤں گی۔ سرکار کے قدمین شریفین کے لگے جوڑوں کے ساتھ جو مٹی تھی پڑیا بنائی لے کے آئی، آنکھوں میں ڈالا، آنکھیں ٹمٹمانے لگی، بیٹی یہ کہاں سے لائی ہے؟ حکیم بڑا اچھا ہے، طبیب بڑا ہے اچھا ہے، آپ اٹھا کے ذرا غور سے کہہ دو سبحان اللہ، طبیب بڑا اچھا ہے، حکیم بڑا اچھا ہے، کہاں سے تو لے کے آئی ہے؟ وہ کہنے لگی ابا جان وہ نبی آخر الزمان ہے، میرے ایمانوں کا وادی۔ اس نے کہا اچھا، اس نے چھڑا لیا اور کہنے لگا میں آنکھیں نکالوں گا، آنکھیں نکالتا ہے، آنکھیں پھر لگ جاتی ہیں، آواز آتی ہے اور اے تو یہودی تھا، میرے محبوب کے قدموں کی مٹی تیری آنکھوں میں آ گئی ہے، 100 بار بھی نکال دی آنکھیں واپس نہ جائیں۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اچھا جس کا نبی ہے وہ ہاتھ اٹھائے ذرا، جو مانتا ہے کہ میرا نبی اعلیٰ ہے، بالا ہے، عظمت والا ہے، کیمرہ پھیرو ذرا، شان والا ہے، مقام والا ہے، سارے بولو جس کا عقیدہ ہے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا زور لگا کے ہم اپنے مولا کا پیارا جیسے ہم سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے ہم سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا میرے نبی کی بارگاہ میں جو بھی آیا فیض لے کے گیا۔ ابو ہریرہ یا رسول اللہ حفظہ کمزور ہے، فرمایا ابسط رداک، یہ جو تیرے پاس چادر ہے اس کو بچھا، چادر کو بچھا۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ اب لوگ بخاری تو کرتے ہیں، لیکن بخاری تعصب کی عینک اتار کے پڑھی جائے تو بخاری فیض دے۔ قرآن کو فرقہ پرستی سے بالا طاق ہو کے پڑھو، قرآن فیض دے۔ اور ہمارے سنیوں کو بھی آج کل بری عادتیں پڑی ہوئی ہیں، مسجد میں جاتے نہیں، علماء کو سنتے نہیں، مسائل سنتے نہیں، مسلک کو سمجھتے نہیں، بس 2 رکعت نماز لیرا، جدھر منہ تیرا ادھر میرا، جیڑی مسجد آئی جیڑا امام آ ٹھاڑی نماز اللہ بھی مننا ہی کافی ہے، یہ سارے مانتے نہیں۔ وہ بالکل ٹھیک ہے بھائی، بالکل ٹھیک ہے۔ نبی پاک نے منافقوں کو کیوں پجایا سی مسجد وچوں؟ چل باہر، چلا باہر، کیونکہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو کس طرح کی مولی ہے، تجھے کیا پتا؟ تو نبی سے زیادہ سمجھ چکا ہے یہ کون؟ جتنی دیر تک الحال و اصحاب ازواج و بینار آمینہ کے لال کے بارے میں عقیدہ اچھا نہیں ہوگا، جن کا عقیدہ ہے کہ نماز میں اگر گدھے کا خیال آ جائے نماز کامل ہے، محمد کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ گئی، ان کے پیچھے تیری نماز کہاں ہوگی؟ یہ میٹھی دعائی کے ساتھ ذرا کڑوی بھی لیا کرو۔ یہ نہیں ہے جو آیا ٹھیک ہے جی، تہاڈے نال تے مائی سیاਣੀ ہے نا جڑی کڑا لیندی اونوں ویندی ہے، چاہندا تے نہیں، ویندا تے نہیں، کھڑکاندی ہے کہ ٹلا تے نہیں، تسی مولوی ہو رکھو ٹلا تے نہیں، اے او تے نہیں جڑا نبی دی عشق وچ کمزور ہے، پیار وچ کمزور ہے۔ دے منہ نو ویکھیا منہ تے 12 بجدے نہیں، اے دے چہرے نو ویکھیا محمد عربی دی یاد تازہ ہوندی۔ ہاں پگڑی سارے دی ہے، مسواک سارے دی ہے، جٹے توتا شلوار ٹھیک ہے، ہر ایک دی ایکو جی شکل ہے، اینکا لائیاں نے، ویسکٹاں پائیاں نے، مولوی کلی کیتے بڑے نظر آن گے، کھٹی پگڑی، رتی پگڑی، سفید پگڑی، کالی پگڑی، کوئی زلفاں والا، کوئی داڑھی والا، یہ سارے مولوی ہیں۔ اب خاموش ہو جاؤ، میدان کربلا کو دیکھو، وہاں بھی تو مولوی تھے، جلدی کرو حسین کو قتل کرو، ہم نے جمعہ بھی پڑھانا ہے، ہم نے جمعہ بھی پڑھانا ہے۔ لعنت ہے ان یزیدیوں پہ۔ آج بھی کئی ایسے ہیں بے وقوف جو ممبروں پہ بیٹھ کے یزید کی پاسداری کرتے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ لعنت اللہ علیہ، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، اہل بیت پاک کی گستاخیاں بے باقیاں یہ کرنے والے لوگ۔ یہ ممبر آج بھی اگر بچا ہوا ہے، اس پہ ہر نتھو خیرہ، ہر دین کا لٹیرا مت بٹھاؤ، اس سیٹ کو ذمہ دار آدمیوں کے سپورٹ کرو، جو خاندانی ہو، جو سمجھنے والا ہو۔ پیو دادا مولیاں پٹدے رہ گئے، یہ انہوں نے قوم نو بات کرنے نہیں۔ دیکھ ذرا باپ کون ہے، وہ ہدایت کا مینار ہے، دادا کون ہے، بابا کون ہے، ان کی نسل کہاں سے چلی ہے، کیا بچہ بچہ رسول اللہ کا غلام ہے یا غدار ہے؟ یہ نہیں ہو کہ جس مسجد میں آیا، جہاں آیا
ہر مسجد میں मीनार ہے, ہر مسجد میں मौलवी ہے, ہر مسجد جو آیا ٹھیک ہے جی, میری بھی ہو گئی, میری بھی ہو گئی, میری بھی ہو گئی, میری بھی ہو گئی. اللہ اکبر. سرکار نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر کو بچھاؤ. آپ نے چادر کو بچھایا, موڈ خراب تو نہیں ہوا آپ؟ چلو ہو بھی گیا تو پھر بھی ہو جائے, میں نے جو کہنا ہے کہہ دیا. چادر کو بچھاؤ, آپ نے چادر کو بچھایا. وہ ستر داغ فبسطہ فغرف بیدیہ. آج تو حضرت چراغ تلے اندھیرا ہے, مدرسے میں پڑھنے والے طالب علموں کو پہچان نہیں کہ کہاں جانا ہے, کس کو ملنا ہے, نہیں ملنا. یہ ہمارے سنیوں کو ذرا تیز ہونا چاہیے, خاص طور مجالس میں, محافل میں. ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں یا ہم ذمہ دار ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں؟ ہمارے اسٹیجوں پر کون آ رہا ہے؟ فرمایا ستری داغ, اپنی چادر کو بچھا. اور تیرا مسلک تو وہ ہے جادو جو سر چڑھ کے بولے. کیوں آج تو اپنے بیگانے بھی مان رہے ہیں کہ اس میں کیا قباحت ہے اگر محمد کا میلاد منا دیا جائے. فرمایا چادر کو بچھاؤ. چادر کو بچھایا. فبسطہ فغرف بیدیہ قال ثم. سرکار نے چادر میں اپنی ہتھیلیاں چلو بھر بھر کے پڑی, اس میں ڈالی اور فرمایا اس کو سینے سے لگاؤ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال ثم, میں نے چادر کو سینے سے لگا. فضممت, سرکار نے فرمایا ثم, اس کو سینے سے فضممت, میں نے چادر کو سینے سے لگایا. فما نسیت شیئا بعد, اس کے بعد میں کبھی کچھ بھولا ہی نہیں. یہ فیض تھا دربار مصطفیٰ کا, یہ فیض تھا رحمت والے نبی کا. پھر لنگڑاتے لنگڑاتے, یہ بخاری کی دوسری حدیث مبارکہ ہے, بس اپنی بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عتیق ہے, یا رسول اللہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا عبداللہ صبر کر, تجھے رب سے جنت نہ لے دوں. آقا لنگڑا نہیں رہنا چاہتا. فرمایا ٹانگ کو لمبا کرو ستری جی, لکھ ٹانگ کو لمبا کیا نا. کیسا یہ دربار ہے, حکیموں کے حکیم, طبیبوں کے طبیب, رحمت عالم, جانے دو عالم, جانے کائنات, وجہ تخلیق کل اور رسول. جب پاؤں کو لمبا کیا نا, ٹانگ کو لمبا کیا, تو سرکار نے گورا گورا نورانی نورانی ہاتھ مبارک لگایا. یہ پلستر پٹی لگ رہی ہے, راڈ ڈالے جا رہے ہیں, آپریشن تھیٹر ہے, کیا ہے؟ واہ کملی والے آقا اور صحابہ کی ایمان پہ بھی ہم صدقے جائیں. ایمان میں کمزوری اور لغزش نہیں ہے. ٹانگ کو لمبا کیا, سرکار نے اپنا گورا گورا نورانی نورانی دستے مبارک لگایا. یہ بھی بخاری شریف کے الفاظ ہیں. جب ہاتھ لگایا, عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم مجھے پتہ نہیں چلا نبی کا ہاتھ پہلے لگا ہے یا میری ٹانگ پہلے ٹھیک ہو گئی. یہ نبی رحمت والا ہے, برکت والا ہے, عظمت والا ہے, عظیمت والا ہے, کامل و مکمل و اکمل ہے. ایسا آپریشن تھیٹر پورے عالم اسلام میں نہیں, عالم اسلام میں نہیں. اور جب مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ جب بھی بیمار ہوتے, یہ تو ہماری گھر بیتی بات ہے, تو فرماتے مجھے مدینے کا ٹکٹ لے جاؤ, میں مدینے جانا چاہتا ہوں. یہ مرزا بشارت, اس نے کہا حضرت آپ کے اتنے بال بند ہیں, آپ کیوں بچوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے مرزے کا ہاتھ پکڑا, آج بھی زندہ ہے. بابا جی کہنے لگے مرزا صاحب, یہ سن 92-97 کی بات ہے, آپ کہہ لیں مرزا صاحب میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے اور میں ٹھیک ہو کر آؤں گا, پھر دوبارہ ٹیسٹ کر لیں گے, میں ٹھیک ہوں تو پھر پڑھیں گا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر آپ ٹھیک ہو کر آئے, مفتی محمد عبدالرزاق سنوری رحمۃ اللہ علیہ منبر پر آئے اور آپ نے کہا لوگو آج مجھے رسول اللہ نے نئی زندگی دے دی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, میزان حضور سیدی مناظر اعظم پاکستان. اور پھر بابا جی مرزا بشارت کے پاس گئے. ڈاکٹر سلیم بھی آج بھی بیچارہ پھرتا ہے, آپریشن کرا کے آہستہ آہستہ چلتا ہے. بابا جی ساتھ لے کے ڈاکٹر صاحب ادھر آؤ ذرا. مرزا بشار نعیم صاحب میرے انکل, بابا جی نے سب ٹیسٹ کروائے, لاہور سے ٹیسٹ کرائے, کارڈیالوجی سے سارے ٹیسٹ کرے. بابا جی یہ تو ہارٹ جوانوں سے بھی زیادہ اچھا چل رہا ہے, بڑی پمپنگ اس کی اچھی ہے, کوئی بادشاہ مند نہیں. فرمایا مرزا جی آج بھی کرو یا رسول اللہ. مرزے پھر ادھر سے کیا سی نا یا رسول اللہ. فرمایا آج بھی میرا دل ٹھیک ہے. کیوں؟ عبدالعزیز نوری کا ایمان کمزور نہیں ہے, میرا دل ایمان گواہی دیتا تھا کہ مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچنا میرا کام ہے, شفا دینا مدینے والے مصطفیٰ کا کام ہے. پھر جب ادھر گئے بابا جی تو یہ قصہ بھی سن لیں,
کرما والے حضرت صاحب، شرکپور والے حضرت صاحب، توگیرے والے، بڑے بڑے پیر صاحب، کوٹ مٹھن والے سارے بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک آدمی گنبد خضرا سے بھاگتا ہوا آیا. بابا جی کہتے چہرہ نظر نہیں آیا، اس کی کمر نظر آئی ہے. اس نے 11 دانے اجوا کھجور کے میرے سینے میں لگائے، یہ بائیں سائڈ پہ. میں نے کہا حضرت کھاؤ. وہ کہنے لگے مولانا آپ کا علاج آ گیا ہے. آپ کا آج بھی لوگ کہتے ہیں مولویوں کی لائن اور ہے، فقیروں کی لائن اور ہے. فقیر ہوتا کون ہے؟ مولانا آپ کا علاج آ گیا. بابا جی فرماتے خدا کی عزت کی قسم میں نے آج تک غیر مرد عورت کو عورت رہی بچے کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. اگر لگایا ہو تو میں مصطفیٰ کی امت میں سے نہ ہوں، رسول اللہ کے مجھے دیدار نہ ہوں. یہ ان کے تقوی اور زہد کا عالم تھا. اور آخری وقت بھی ہو رہا تھا، فرما رہے کہ بیٹا مجھے تیاری کرواؤ، میں مدینے جانا چاہتا ہوں. کمرے کے اندر خوشبو آئی اور یہ شیخ زید ہاسپٹل میں نرس سے بھاگ کے یہ کوئی بزرگ ہو رہا ہے. اور جب بابا جی کا وصال ہوا تو منہ سے لفظ نکلا اللہ اللہ، پورا بار معطر. پھر جو پتوں کی جب آئے یہ بات ضمناً آ گئی. تو جب پھول لینے کی باری آئی نا تو وہ تو روتے آ رہے تھے، ہم ادھر تھے. تو جب ایک پھولوں والے جب آئے نا، ان کا بھائی رکو، ہمیں بھی اشارہ ہوا ہے، یہ پھولوں کے ہم نے پیسے نہیں لینے. یہ سرخداری والے کو ببر شیر بزرگ نظر آتے ہیں، یہ تو رسول اللہ کے غلام ہیں. یہ کہتے رہے کہ پیسے لے لو. پھر عرش سے بارش رم جم، وہ بارش بگانے والی نہیں تھی، محمد عربی کے غلاموں کو نہلانے والی نہیں تھی، بلکہ رحمت کمی برسانے والی. آج بھی اگر وفاداری کرو رسول اللہ کے ساتھ تو دنیا بھی روشن ہے، قبر بھی روشن ہے، حشر بھی روشن ہے. اور میں بار دیگر جناب محترم فریدی صاحب کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. ان کی پوری ٹیم جو دیپال پور سے، کھوکھر صاحب، دوسرے میاں صاحب، تیسرے میاں صاحب، بابا جی تشریف لائے، جناب سکھیرا صاحب، گلزار فہیم سکھیرا صاحب، امانت صاحب، اور طیب الحسن صاحب، عامر یار صاحب، سیٹھ غلام مصطفیٰ صاحب، توگیروی صاحب، شمسی صاحب، ادھر ہمارے فروٹ والے دوست بیٹھے ہیں، خادم رضوی صاحب. اللہ تعالیٰ پٹی صاحب سب کو یہ حاضری قبول و منظور فرمائے. کیونکہ میں بھی تھک گیا ہوں، تھکا نہیں، کیونکہ دن رات کے یہ پروگرام ہے. رات بھی میں آیا، پھر دن بھی کیا، ابھی کر کے آیا ہوں. پہلے ادھر آیا، میں نے چیک کیا کہ وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے میرے بیان کا، یا میں آگے چلا جاؤں. پھر ادھر چلا گیا، پھر ادھر آیا. اب صبح پھر جانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، لیکن اپنی زندگیوں کو حسین دستوں پر گمزن کرو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں. داڑیاں بھی سجاؤ، مسجدیں بھی آباد کرو، نمازیں بھی پڑھو، ماں باپ کا احترام کرو، شریعت مطہرہ کی پابندی کرو، نظر میں حیا پیدا کرو، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھو، تاکہ ایک بندہ مومن کو دیکھیں تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جائے. تیرے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، تیری زبان پہ سچائی ہو، رزق حلال ہو، صدق مکان ہو. پھر یہ دنیا بھی اچھی، وہ دنیا بھی اچھی. جیئے تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے، مرے تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے.